اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد۔ داستان ذہن میں ہوگی، داستان کیا تھی؟ ایک شخص اپنے گدھے کی پشت پہ گیہوں کا ایک انبار اور بوجھ لے کر کے چکی جا رہا تھا۔ راستے میں قہوہ خانہ دکھا، چائے پینے چلا گیا، ایک درخت سے اپنے گدھے کو باندھ کر جب چائے پی کر کے واپس آیا تو دیکھا کہ گدھا ہے ہی نہیں۔ اب یہ گدھا کو تلاش کرنے لگا، ڈھونڈنے لگا، اسے ایک جوان دکھائی دیا تو اس سے پوچھا کہ گدھا دیکھا ہے؟ اس نے گدھے کی تمام صفات بتا دی۔ وہ گدھا جس کی پشت پہ گیہوں کا بوجھ تھا، وہ گدھا جس کی بائیں آنکھ کام نہیں کر رہی تھی، اندھی تھی، وہ گدھا جس کا ایک پیر جو ہے لگ رہا تھا، یہ تمام چیزیں کہاں؟ ہاں وہی گدھا، یہ تمام صفتیں اس گدھے کے اندر تھیں۔ کہاں دیکھا ہے؟ تو لڑکا کہنے لگا میں نے نہیں دیکھا۔ جب تمام صفات بیان کرنے کے بعد لڑکے نے کہا کہ میں نے نہیں دیکھا تو شخص کو غصہ آیا اور لڑکے کو پکڑا اور گھسیٹتا ہوا حاکم کے پاس لے گیا، جہاں تک پڑھا تھا۔ حاکم گفت، جب حاکم کے پاس، ٹھیک، بادشاہ کے پاس وہ شخص اس نوجوان کو لے کر پہنچا تو حاکم نے کہا پسر جان اگر تو خرہ ندیدی چیتور نشانی ہائشرا دادی، اے لڑکے اگر تم نے گدھا نہیں دیکھا ہے تو اس کی تمام نشانیاں، تمام علامتیں کیسے بتا دی؟ بغیر دیکھے تو ممکن نہیں ہے کسی چیز کی تمام علامتیں، تمام نشانیاں بیان کر دی۔ دیکھنے کے بعد نشانیاں بتانے میں لوگ غلطی کر دیتے ہیں، بغیر دیکھے ساری نشانیاں صحیح بتا رہا ہے نا۔ پسر جان اگر تو خرہ، یہ جان جو ہے احترام لگا، یعنی مہربانی اور شفقت کے طور پہ لگایا جاتا ہے۔ آغا جان، پسر جان، ڈاکٹر جان، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یا جانم، جانم بھی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جان یا جانم وغیرہ جو ہے یہ اظہار عقیدت کے لیے اور سامنے والے کے ساتھ اظہار مہربانی اور محبت کے لیے جان لایا جاتا ہے، پسر جان، ٹھیک ہے۔ اگر تو خرہ نہ دیدی، اگر تم نے گدھے کو نہیں دیکھا، چیتور تو کس طریقے سے، نشانی ہاں یشرا، اس کی نشانیوں کو، اس کی علامتوں کو، دادی، نشانی دی یعنی نشانی بتائی، گفتی، دادی یعنی یہاں گفتی۔ پسر گفت، لڑکے نے کہا من کی کور نیستم، میں کوئی اندھا تھوڑی ہوں کہ گدھے کی نشانیاں نہیں بتا سکتا۔ سرے راہم رد پائے خریرا دیدم، سرے راہم اپنے راستے میں، سرے راہم اپنے راستے میں، سرے کلاس، کلاس میں، سرے ساعت بر وقت، یہ سب جو آتا ہے ٹھیک کسی چیز کے کہتے ہیں نا، ٹھیک سمے پر، ٹھیک وقت پہ، ٹھیک جگہ پہ، ہے نا، جو ہم لوگ بولتے ہیں اس کے لیے آتا ہے۔ سر راہم میرے راستے میں، رد پائے خریرا دیدم، ایک گدھے کے پیر کے نشان دیکھے۔ رد پائے، رد پائے یعنی نقش پائے، رد پائے یعنی نقش پائے خریرا دیدم، ایک میں نے اپنے راستے میں گدھے کے پیر کے نشان دیکھے کہ جائے پائے راستش کم تر از جائے پائے چپش بود افتادے ہو، کہ جائے پائے راستش، کہ اس کے داہنے پیر کی جگہ، جائے یعنی جگہ، پائے راستش اس کے داہنے پیر کی جگہ، کم تر از جائے پائے چپش اس کے بائیں پیر کی جگہ سے کم تر، بود افتادے، بود گڈھا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کے داہنے پیر کے نشان جہاں پہ تھے وہاں گڈھا کم تھا، اور جہاں بائیں پیر کے نشان تھے وہاں گڈھا
زیادہ تھا فہمیدم میں نے اس سے سمجھ لیا کہ پائے راستے خری کے از انجا گزشتے. فہمیدم میں نے سمجھ لیا کہ پائے راستے خری کے از انجا گزشتے جو گدھا یہاں سے گزرا ہے اس کا داہنا پیر لنگ بودیاس لنگڑا تھا. لنگ یعنی لنگڑا. فہمیدم میں نے سمجھ لیا پائے راست داہنا پیر خری اس گدھے کا کہ از انجا گزشتے جو یہاں سے گزرا ہے لنگ بودے لنگڑا تھا اسی لیے کیا ہے داہنے پیر کی جگہ پر گڈھا کم تھا. الفائے سمت راست جادے خوردے شدے بود. الفائے سمت راست جادے جادہ یعنی راستہ راستے کے داہنے سمت اور طرف کی گھاسیں خوردے شدے بود کھائی گئی تھی. راستے کے داہنے طرف کی گھاسیں کھائی ہوئی تھی. اما الفائے طرف چپ دست لیکن بائیں ہاتھ کے طرف کی گھاسیں نہ خوردے باقی ماندے بود نہ کھائی ہوئی باقی بچی ہوئی تھی یعنی نہیں کھائی گئی تھی. راستے کے داہنے طرف کی گھاسیں کھائی ہوئی تھی اور راستے کے بائیں طرف کی گھاسیں بغیر کھائی ہوئی تھی. از انجا فہمیدم یہاں سے میں نے سمجھ لیا کہ خر الفہائے سمت چپرا نہ دیدے کہ گدھے نے بائیں طرف کی گھاسوں کو نہیں دیکھا ہے. وبہمین دلیل حدس زدم اسی وجہ سے میں نے قیاس لگایا. حدس زدم یعنی گمان کیا. میں نے قیاس کیا کہ چشم چپش کہ اس کی بائیں آنکھ کور بودے اس اندھی تھی. اندھی نہ ہوتی تو ادھر کی بھی گھاس کھائے ہوتا ہے. ایک ہی طرف کی دکھ رہی تھی جو ایک ہی طرف کی کھا رہا تھا. از دانہ گندمی ہم کے روئے زمین ریختے بود. از دانہ گندمی کے روئے زمین ریختے بود زمین کے اوپر گیہوں کے جو دانے پھیلے ہوئے تھے. فہمید ہم اس سے سمجھا کہ بارش گندم بودیاس کہ اس کا بوجھ گیہوں کا بوجھ تھا یعنی اس کی پشت پر گیہوں تھا. از دانہ گندمی کہہ کہ گیہوں کے دانوں سے ہم کے روئے زمین ریختے بود کہ جو زمین کے اوپر بکھرا ہوا تھا پھیلا ہوا تھا. فہمیدہ میں نے سمجھ لیا کہ بارش اس کا بوجھ اس کے پشت پر جو چیز تھی گندم بودیاس وہ کیا تھا گیہوں تھا. حاکم بے ہوش فہم پسر آفرین کو بادشاہ نے لڑکے کی سمجھداری اور اس کی ہوش مندی پر آفرین کہا شاباش کہا وہ پورا آزاد کرتا اور اسے آزاد کر دیا چھوڑو. کلمہ و ترکیبہائے تازے. اب اس درس میں جو نئے کلمات اور ترکیبیں آئی ہیں وہ آسیاب. آسیاب میں نے بتایا تھا چکی ہم لوگ کہتے ہیں. فارسی میں جائی کی گندم و مانند آندہ بیار تبدیل ہونا. آسیاب اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں گیہوں کو آٹے میں تبدیل کیا جاتا ہے. ہمیں جہاں گیہوں پیسا جاتا ہے ٹھیک ہے. دستگاہی کی گندم و مانند آدمی کنم. دستگاہی یعنی وہ مشین ایسی مشین دستگاہ کہتے ہیں مشین کو. دستگاہ یعنی مشین. دستگاہی کے ایسی مشین کے گندم و مانند آندہ جو گیہوں اور گیہوں جیسی چیزوں کو آدمی کنت آٹے میں تبدیل کرتی ہے آٹا بناتی ہے. جیسے چنا ڈال دو دال ڈال دو یہ اس طریقے کی جیسے رائی ڈال دو. آسیہ کیا ہے یعنی آسیہ. آسیاب آسیہ دونوں ایک ہی معنی میں جہاں گیہوں پیسا جاتا ہے. آفرین بے افرادی گفتے می شبت کی کار مہم یا خوبی را انجام دادے بادشاہ. کہنے آفرین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے بہت اہم یا بہت اچھا کام انجام دیا ہو. جب کوئی بہت اہم
یا بہت اچھا کام کرتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے مولانا؟ آفرین. سوال کیا ہم نے، سوال بڑا اہم تھا، آپ میں سے کسی ایک نے جواب دیا تو اب اسے سراہنے کے لیے، اس کی تعریف کرنے کے لیے کہوں گا آفرین. یعنی بھائی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں شاباش، ماشاء اللہ، حوصلہ افزائی کے لیے یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے، شاباشی دینے کے لیے. ٹھیک. جادے، جادے یعنی راہ، مسیر، راستہ. جادہ یعنی مسیر، راستہ، راہ. چشمش بے پسری افتاد، چشمش اس کی آنکھ، بے پسری ایک لڑکے پر، افتاد پڑی، یعنی پسری را دید، وہ لڑکے کو دیکھا. نظر کا کسی پر پڑنا یعنی کسی کو دیکھنا. چشمش بے پسری افتاد یعنی پسری را دید، ایک لڑکے کو دیکھا. حاکم فرماندار، رئیس شہر یا کشور، فرماندار حاکم. ٹھیک، ایک شہر یا ایک ملک کا جو رئیس ہو، جو ذمہ دار ہو، اس کو کہا جاتا ہے. حدس یعنی گمان، فکر و عقیدئی کے ممکن است درست یا غلط باشد. ایسا نظریہ، ایسی فکر کے جس کے صحیح اور غلط ہونے کا امکان پایا جائے. صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسی فکر، ایسا نظریہ کہ جو صحیح یا غلط ہو سکتا ہو، اس کو کہا جاتا ہے حدس، گمان. خر یعنی الاغ، دراز گوش. خر یعنی الاغ، دراز گوش. یہ قدیم فارسی میں استعمال ہوتا تھا، ابھی کم ہوتا، یا دیہات وغیرہ میں بولتے ہیں دراز گوش، لمبے کان والا. دراز گوش، لمبے کان والا یعنی گدھا ہے نا. الاغ بھی کہتے ہیں، دراز گوش کہتے ہیں، خر کہتے ہیں گدھے کو. دست نہ خوردے، دست نہ خوردے اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو منہ نہیں لگایا گیا ہو. دست نہ خوردے یعنی وہی نہ خوردے، یعنی جسے نہیں کھایا گیا، جسے منہ نہیں لگایا گیا، جسے چکھا نہیں گیا ہے، جس کا استعمال نہیں ہوا ہے. ٹھیک، غیر مستعمل، غیر مصرف شدے. دست نہ خوردے چیزی کی قبلا استفادے نہ شدے بتغیر نہ کر دیا، ایسی چیز کی جو پہلے استعمال نہ کی گئی ہو اور جس میں کوئی تبدیلی نہ آئی ہو، تو اس کو کہیں گے دست نہ خوردے. مثلا مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک پلیٹ میں چاول ہو، میں آپ کو تعارف کروں، آقا جان بے فرمائے برنج وہ خورید. آپ کہتے ہیں نا من نہیں خورا، میں سمجھ گیا کہ کیوں نہیں کھا رہے، شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ جھوٹا ہے. میں کہوں گا آقا جان وہ خوردی گئی، دست نہ خوردیاس، یعنی ابھی ہاتھ نہیں لگایا، استعمال نہیں کیا. دست نہ خوردے یعنی جسے استعمال نہیں کیا گیا، جس کو ہاتھ نہیں لگایا. رد پا یعنی جائے پا، نقش پا، نشان پا. ٹھیک ہے، رد پا. کور، کور یعنی نابینا، کسی کے چشمہایش نمی بیند، وہ شخص کی جس کی آنکھیں نہیں دیکھتی. ہم لوگ کہتے ہیں نا جب کوئی چیز کور ہستی، اب اندھے وہ نہیں دکھائی دے رہا ہے. کور ہستی نمی بینی، آپ کہیں گے کور ہستی نمی بینی، نابینا ہستی نمی بینی. بود، بود یعنی عمیق، چال، فرو رفتے. عمیق یعنی گہرا، چال یعنی گڈھا، فرو رفتے جو زمین دھسی ہوئی ہو. فرو رفتے یعنی دھسی ہوئی، فرو رفتے یعنی مثلا کہیں کہ دیروز بارش خیلی تند آمد. خاکہائے مدرسے فرو رفتے، مدرسے کی مٹی بیٹھ گئی، نیچے چلی گئی، دھس گئی. فرو رفتے یعنی دھسی ہوئی، جو چیز اندر چلی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں فرو رفتن، یعنی اندر جانا.
کوت گڈھا گہرائی چال فرو رفتے سمجھیے ایک معنی لنگ لنگ کہا جاتا ہے جس کے پیر میں کوئی عیب ہو لنگڑا کے جو چلتا ہے اس کو کہتے ہیں لنگ ہے نا لنگ یعنی لنگڑا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں لنگ یعنی انسان یا حیوانی کی پایش عیب و نقص سی دارد لنگ یعنی انسان یا ایسا جانور کہ جس کے پیر میں کوئی عیب یا نقص ہو وہ نمی تمانت براحتی راہ بے روایت اور جو آسانی کے ساتھ راستہ نہ چل سکتا ہو اسے کہا جاتا ہے لنگ چھ شدے لنگ شدی نمی تنی تند بھی آئی کیا ہو گیا ہے لنگڑے ہو گئے ہو جلدی سے نہیں آ رہے ہو مثلا میں بے شمار بیگم کی بیری زود یک لیوان آپ برائے من بھی آوری بشما بیری مثلا یواش یواش ہے بے ان موقع من بھی گئے لنگی نمی تنی تند بیری کہیں کہ لنگڑے ہو گئے ہو جلدی نہیں جا رہے نشانی یعنی علامت ایڈریس پتہ نشانی یعنی علامت ایڈریس پتہ ایران وغیرہ میں ایڈریس کو خاص طور سے کیا کہا جاتا ہے نشانی آپ کو کسی کے گھر پہ کوئی چیز بھیجنی ہے تو فارسی میں لکھا رہتا ہے آدریس آدریس یعنی ایڈریس یہ انگلش والا جو ایڈریس ہے نا اسی سے لیا گیا ہے ڈال نہیں ہے تو ڈال کی جگہ پہ دال باقی کوئی فرق نہیں ایڈریس ایڈریس علامت نشانی ہوش ہوش یعنی جو سمجھدار ہو جس کی عقل زیادہ کام کرتی ہو جو سمجھ بوجھ رکھتا ہو ہے نا خیل باہوشی خیل عقل مندی خیل شعور داری خیل ہوشیاری یہ تمام ایک ہی معنی ہے تقریباً جو سمجھ بوجھ کی قدرت رکھتا ہو ہوش یعنی قدرت ذہنی جس کے پاس ذہنی طاقت ہو شخص برائے در کو فہم قدرت ذہنی شخص برائے در کو فہم سمجھداری اور درک کرنے کے لیے جو شخص ذہنی قدرت رکھتا ہو اسے کہا جاتا ہے مولانا ہوشیار یعنی باہوش یعنی عقل مند خرد مند ٹھیک نقطہ اب نقطوں میں آ جائیے لطفاً توجہ کنید برائے مہربانی توجہ فرمائیے نمبر 1 بجائی کی مردم برائے خوردن قہوے و چائے میرمن قہوے خانے میگویند یعنی وہ جگہ وہ محل وہ مقام کہ جہاں لوگ چائے پینے کے لیے جاتے ہیں قہوے خانے کہا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں قہوہ خانہ کہتے ہیں بجائی کی مردم برائے تہیہ و خرید دارو میرمن دارو خانے میگویند وہ جگہ وہ مقام کہ جہاں لوگ دوا لینے اور تہیہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اسے دارو خانے میگویند اب کہیں گل خانے میگویند یعنی جائی کے برائے گرفتن گل میرون جائی کے مردم برائے دیدن و خریدن گل میرون گل خانے میگویند نماز خانے جائی کے مردم برائے عبادت و بندگی یا برائے خواندن نماز میرون برائے خواندن یا اقامہ نماز میرون نماز خانے میگویند کارخانے جائی کے مردم برائے کار کردن میرون برائے کار کردن کارخانے یعنی فیکٹری کام کرنے کی جگہ ٹھیک تو خانہ بے معنی جگہ ہے خانہ بے معنی جگہ اور مل گل خانہ یعنی پھولوں کی جگہ دارو خانے یعنی دوا کی جگہ کارخانے یعنی کام کی جگہ شفا خانے یعنی شفا کی جگہ بیماروں کی جگہ
چنانچہ جائز کے نہ چاپ خانے جائز کے، کتاب خانے سرد خانے، اب اس کو کرنا چاپ خانے جائز کی کتاب چاپ و منتشر می شود. چاپ خانے جہاں پر کتاب چھاپی جاتی ہے، جہاں کتاب پرنٹ کی جاتی ہے، کیا کہیں گے؟ چاپ خانے جائز کی کتاب چاپ می شود، کتاب چاپ می شود و منتشر می شود. کتاب خانے جائز کے مردم در آنجا کتاب مطالعے می کنند. کتاب خانے جائز کے مردم در آنجا کتاب مطالعے می کنند. سرد خانے جائز کے برائے سرد کردن چیزی یا چیزی را برائے سرد کردن آنجا نگہداری می کنند. کسی چیز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جہاں پہ رکھا جائے سرد خانے. نہیں مردوں کو جس کو دیر میں تاخیر سے دفن کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے جگہ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سرد خانے. کہتے ہیں سرد خانے پورا جو ہے فریزر ٹائپ ہوتا ہے، پورا ایک دم ٹمپریچر اس کا جو ہے سرد کیے رہتا ہے پورا ماحول. وہاں کوئی چیز رکھ دیجیے جم جائے گی، خراب نہیں ہوگی. کہتے ہیں سرد خانے ٹھنڈا کرنے کی جگہ، ٹھنڈا کرنے کی. چلیں پاسخ دہی، جلدی سے جواب دیجئے اور جائیے. مرد برائے چھ گندم بے آسیاب میں بور. اے امتیہ، مرد برائے چھ گندم بے آسیاب میں بور. برائے پختن نان، برائے خوردن چائے. مرد برائے چھ آدمی کس لیے گندمرا گیہوں کو بے آسیاب چکی میں برد لے جا رہا تھا. تو برائے تبدیل کردن آرد، برائے تبدیل کردن بے آرد، برائے تبدیل کردن بے آرد، اس میں تبدیل کرنے کے لیے، آٹے میں تبدیل کرنے کے لیے. ہنگامی کی مرد استحب خانے بیرون آمد چھ دید بچے کار کر. ہنگامی کی مرد استحب خانے بیرون آمد خرش را ندید و به دنبالش میگشت. چرا مرد از دست پسر ناراحت و عصبانی شد؟ چون پسر علامتهایش را گفت و گفت من خری را ندیدم. یا ہمیں علامتهایش را گفت، اما گفت من خری را ندیدم، تمام علامتیں بتائی گدھے کی اور کہا کہ میں نے گدھا نہیں دیکھا، اس لیے اس کو غصہ آیا. پسر از کجا دانست کی چشم چپ خر کور بوده است. چون پسر دید که سمت راست جاده علفهای سمت راست جاده خورده شده بود و سمت چپ جاده علفها نخورده بود، دست نخورده بود. آسان لفظ ایک طرف کا بھی بیان کر دی گئی تبھی کافی. پسر از کجا دانست، لڑکے نے کہاں سے یہ جان لیا کہ چشم چپ خر کی گدھے کی بائیں آنکھ اندھی تھی. اب ادھر سے گاڑی کہتے چون علفہائے سمت چپ جاتے دست نخوردے. ادھر کہ اس طرف کی کھائی ہوئی تھی، دائنی طرف کی کھائی ہوئی تھی، بائیں طرف کی کھائی ہوئی تھی. حاکم پس از شنیدن سخنان پسر چه گفت و چه
آتیم پس از شنیدن سخنان پسر آفرین گفت و او را آزاد کرد. ٹھیک، اب یہاں کچھ حکایتیں آ رہی ہیں، حکایتوں کو انشاءاللہ تعالی کل پڑھا جائے گا. آپ لوگ تھوڑا بولنے وولنے کی کوشش نہیں کرتے، چھوٹے چھوٹے جملات آپ لوگوں کو آپس میں رد و بدل کرنی چاہیے، بولنے چاہیے تاکہ